ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز عوام کے لیے خوشخبری سے کریں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا ہو چکا ہے۔ لائٹ ڈیزل فی لیٹر 1 روپے 3 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا ہو چکا ہے۔ لائٹ ڈیزل فی لیٹر 1 روپے 3 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وفاقی حکومت نے 8 ستمبر کو سنجانی جلسے میں ریاست مخالف تقاریر کے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن پر غور شروع کرتے ہوئے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ضابطہ فوجداری کی سیکشن 196 کے تحت حکومت درخواست جمع کروائے گی، جہاں سیکشن 196 کے تحت درج مقدمات ناقابل ضمانت ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سیکشن کے تحت گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے اور معاملے کی وفاقی کابینہ سے باضابطہ منظوری کے لیے درخواست کی جائے گی۔ اہم خبر دیں گے، آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں پر سماعت۔ کیس کے حوالے سے لارجر بینچ آج بنا تھا۔ کیس کا فیصلہ ماضی میں 5 رکنی بینچ نے سنایا تھا۔ جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط تحریر کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا۔ جسٹس منیب اختر نے لکھا، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ ایک بار بینچ بن چکا ہو تو کیس سننے سے معذرت صرف عدالت میں ہی ہو سکتی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا ہے۔ کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بینچ میں شامل نہ ہونے کا غلط مطلب نہ لیا جائے۔ میرے خط کو نظر ثانی کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں ہے۔ جسٹس منیب کا خط عدالتی فائل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مناسب ہوتا جسٹس منیب اختر بینچ میں آ کر اپنی رائے دیتے۔ میں نے اختلافی رائے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ نظر ثانی کیس 2 سال سے زائد عرصے سے زیر التوا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں پر سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں پر سماعت چیف جسٹس منیب اختر کی عدالت میں پیش نہ ہونے کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ اپیلوں پر سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم کمرہ عدالت پہنچے، تاہم جسٹس منیب اختر کمرہ عدالت میں نہیں آئے۔ کیس کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی اپیلوں کے لیے تشکیل دیے گئے بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی، جس کے بعد سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشکیل کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے لیے 4 رکنی بینچ کمرہ عدالت پہنچا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل موجود تھے، تاہم بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس منیب اختر نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا جو چیف جسٹس نے دوران سماعت پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نظر ثانی درخواستوں کے حوالے سے آج بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ کیس کا فیصلہ پہلے 5 رکنی بینچ نے سنایا تھا اور قانون کے مطابق نظر ثانی اپیل وہی بینچ سنتا ہے، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن کی جگہ جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا۔ ہم جسٹس منیب اختر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بینچ میں شامل ہوں۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو خط کے حوالے سے بتایا کہ جسٹس منیب نے لکھا کہ وہ آج اس کیس میں شامل نہیں ہو سکتے اور ان کا خط ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس نے مزید بتایا کہ جسٹس منیب اختر نے آج دوسرے مقدمات کی سماعت کی اور وہ ٹی روم میں بھی موجود تھے۔ ان کا آج کی سماعت میں شامل نہ ہونا ان کی مرضی تھی، لیکن ہم منگل اس نظر ثانی کیس کی دوبارہ سماعت کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کل سماعت میں شامل ہوں گے۔ اگر
जस्टिस मुनीब अख्तर मंगल बेंच में शामिल न हुए तो बेंच की तश्कील नौ की जाएगी, लेकिन समाअत मंगल तक जरूर होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं। मुनासिब होता कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। दौरान समाअत पीटीआई के सीनियर बैरिस्टर अली जफर ने रोस्ट्रम पर आकर कमेटी की तश्कील पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कमेटी तब ही बेंच तश्कील दे सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। वाज़ेह रहे कि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तश्कील से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसले में कहा था कि मुनहरिफ रुकने असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63 है क्या? आर्टिकल 63A की मुताबिक रुकने पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता या अदम एतमाद का वोट देने से बाज रहता है तो इससे नाअहल करार दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ऐलान की तस्दीक के लिए 30 रोज होंगे। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तस्दीक हो जाती है तो मज़कूरा रुकन ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगा और उसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट काम बंद नहीं कर सकती। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर ना आए तो कल दूसरे दस्तयाब जज उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जस्टिस मुनीब अख्तर की समाअत करने से माजरत पर रिमार्क्स कहते हैं नजरसानी में एक अहम नुक्ता है जो अमूमी तौर पर गवर्नर्स को मुतासिर कर रहा है। जस्टिस मुनीब ने आज भी मुकदमात की समाअत की और वो टी रूम में भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एक मरतबा बेंच बन जाए तो तमाम कार्रवाई अवाम के सामने होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर ना आए तो कल दूसरे दस्तयाब जज उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुनहरिफ अराकीन पार्लियामेंट का वोट शुमार न करने के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 63A पर नजरसानी अपीलों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। जस्टिस मुनीब को बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की जाए। तहरीरी हुक्मनामे में रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। जस्टिस मुनीब दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। पीर को हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर तश्कील करदा लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। आर्टिकल 63A की तशरीह के केस में बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 के तहत तश्कील नहीं दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 रुकनी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी के बाद चीफ जस्टिस और उनके नामजद करदा जज ने नजरसानी दरख्वास्त मज़कूरा बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नामुकम्मल कमेटी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने और बेंचेस तश्कील नहीं दे सकती। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौजूदा बेंच नजरसानी दरख्वास्त की समाअत करने का अहल नहीं। 23 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके नामजद करदा जज ने नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया। कमेटी के मज़कूरा दोनों मेंबरान ने खुद को भी इस बेंच में शामिल किया। दरख्वास्त में कहा गया कि इस केस में चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को चैलेंज किया गया है, इसलिए दोनों जज खुद को बेंच से अलग कर लें। अहम खबर से आगाह करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है कि आईनी अदालतें सूबों में भी होनी चाहिए। कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब में उनका कहना था कि अदालती इस्लाहात के लिए मुतफ़क़ा करारदाद लाना चाहते हैं। मौजूदा अदालती निज़ाम से दहशतगर्दी से मुतासरा अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। जजेस की तकर्री के निज़ाम को भी बदलना होगा।
ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسائل ایک دن میں حل ہو جائیں گے، لیکن یہ وقت اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں عدالتی کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی عدالتوں کا قیام شہید بے نظیر بھٹو کی تجویز تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہماری تاریخ ہے، جو غلط ہوا اسے غلط کہتے ہیں۔ اس پر ہمیں غدار کہا جاتا تھا، توہین عدالت لگ جاتی تھی، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی سطح پر آئینی عدالتوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے ہر ممکن کوششیں کریں گے۔ پنجاب میں الیکشن ٹریبونل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز پر دائر اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی تھی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 5-0 سے آیا، جس میں عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا 12 جون 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عقیل عباسی کا اضافی نوٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ 24 ستمبر کو سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ دوران سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان نے سعودی حکومت سے وصول کیا گیا 7 کروڑ 15 لاکھ روپے مالیت کا قیمتی سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا۔ ملزمان نے پرائیویٹ فرم سے بلغاری سیٹ کی قیمت صرف 58 لاکھ روپے لگوائی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل میں کہا کہ سلمان صفدر کا کہنا تھا توشہ خانہ کیس 2 پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا کیس ہے، پہلے اور اس ریفرنس میں ایک جیسے الزامات اور ایک جیسے وعدہ معاف گواہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا ایک توشہ خانہ کیس 2 مقدمات کیسے بن سکتے ہیں۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں درخواست ضمانت خارج کر دی۔ اسلام آباد میں ماڈل جیل کے قیام سے متعلق درخواست، فریقین کو نوٹسز جاری۔ جواب طلب 14 سال پہلے سابق چیف جسٹس چودھری افتخار کے دور میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا، 10 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، آگے کی کیا امید رکھے؟ چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس، اڈیالہ جیل آنے جانے میں وقت لگتا ہے، جیل ٹرائل کے لیے کورٹ روم ہونا چاہیے، ہم نے کوشش شروع کی ہے قیدیوں کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا جائے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کیس میں جامعہ کراچی اور پولیس نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ وفاق اور پاکستان بار کونسل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار، کراچی بار اور دیگر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جامعہ کراچی اور پولیس نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اسلامیہ کالج پشاور کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے، جس پر درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ اسلامیہ کالج کو بھی فریق بنا رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے درخواستوں کی مزید سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق کیس میں طلب کیے جانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور عدالت میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے پی عدالت کے طلب کرنے پر پیش ہوئے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ کے پی سے سوال کیا کہ ضمانت کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عدالت یہ احکامات ہیں کہ ضمانت کے بعد گرفتاری نہیں ہوں گی، لاپتہ افراد کے خاندان ہمارے پیچھے آتے ہیں۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ اس طرح کے معاملات کا میں خود مخالف ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ چلے جائیں، اس طرح بندوں کو اغوا نہ کریں، یہ پہلا واقعہ نہیں، بار بار ایسا ہوتا رہا ہے، عدالتی احکامات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، پی ٹی آئی نے 2 اکتوبر کو پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی اور رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اگلا پرامن احتجاج 2 اکتوبر کو میاں والی، فیصل آباد اور ملتان میں ہوگا، جو کہ عدلیہ کی آزادی، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ ہر کارکن تینوں شہروں میں گھروں سے باہر نکلیں اور احتجاج میں بھرپور حصہ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے نکلنے والا قافلہ احتجاج کرتا رہا۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے کارکن ڈٹے رہے اور احتجاج کرتے رہے۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی کے احتجاج پر عوام کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جلسوں میں سب وسائل اپنے استعمال کر رہے ہیں، بی آر ٹی بسیں تو نہیں ساتھ لے کر گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے، قوانین میں ترمیم کریں گے، بہترین انصاف کے لیے قوانین بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو طاقت کا غلط استعمال کرنے نہیں دیں گے، جو لوگ قانون توڑیں گے ان کو سزا ملے گی۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ رکاوٹیں ڈال کر کہہ رہے تھے کہ راستہ کھولے رہو۔ بلاول نے دھرنا دیا، ہم نے روکا، پی ڈی ایم نے دھرنا دیا، ہم نے روکا۔ مولانا صاحب آپ نے بہت دیر کر دی، کچھ اور بھی آپ کے دل میں راز ہے وہ بھی بتا دیں۔ مولانا آپ نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی حکومت آپ نے گرائی، آج کہہ رہے ہیں امریکہ نے گرائی ہے، آپ بھی اس کے اعلی کار بن گئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ضمیر جاگ گیا ہے اور باتیں بھی آپ کے پاس ہیں وہ بھی بتائیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔